بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں طاہر جنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ پچھلے سال آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا اکنامک رسک جو ہے وہ بڑا ہائی تھا اور ڈیفالٹ کی طرف بھی چیزیں چل سکتی تھیں، اور انفلیشن کے بارے میں بھی کوئی اتنا واضح نہیں تھا۔ اب دو تین چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ اس دفعہ انفلیشن بھی 26% پہ ہے، اس دفعہ جو منتھلی منتھ آن منتھ بھی اور ویکلی بھی کم، یہ 40 کو ٹچ کر کے واپس آئی ہے، اور کرنسی بھی جو ہے وہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے ویری شیلو سٹیج بٹ سٹیبل لگتی ہے اگینسٹ دا ڈالر، اور آگے الیکشن بھی اناؤنس ہو گئے، ڈیٹ آنے والی ہے۔ تو کیا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ یہ سٹیبل ہوگی اکانومی، اور وہ لوگ جو اس دوران غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے، کیا وہ اس کی کاسٹ پے کر کے اور ایک دفعہ پھر آگے چلیں گے، یا آگے جا کے ریوائول بھی ہو سکتا ہے، اور کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری۔ تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ یہ بڑی ایک گم و گو سی کیفیت لگتی ہے جس کو ذرا سا ایک فگر ہٹ کے دیکھیں تو پکچر ٹوٹلی ڈفرینٹ نظر آتی ہے، دوسری طرف ہٹ کے دیکھیں تو بالکل وہی کیچ 22 والی۔ تھوڑا سا بتائیں کہ دیکھیں طاہر، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اکنامک ریکوری کی۔ اب وہ ریکوری جو ہے اس کو حکومت ایک طرح سے اس کی ڈیفائن کرتی ہے، آئی ایم ایف ورلڈ بینک دوسرے طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، میں اور آپ عوام جو ہیں وہ اپنے طرح سے کرتے ہیں، اور شاید سبھی اپنے اپنے انداز میں اس کو ٹھیک ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حکومت کی جب بات کریں گے تو حکومت کے لیے ریکوری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بیلنس آف پیمنٹ ہے، یعنی جو ڈالرز کا انفلو اور آؤٹ فلو ہے، وہ بیلنس مینٹین رہے، اس کا جو آمدنی اور اخراجات میں توازن وہ برقرار رہے، چلتا رہے۔ اس کے روپے جو ہے اس کی قیمت ڈالر انفلو کی وجہ سے کسی ایک جگہ پہ سٹیبل ہو۔ جب لینڈر آرگنائزیشنز وہ ریکوری کی بات کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم جو ادھار ہم نے دینا ہے وہ واپس کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اور وہ اس حساب سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے میئرز ہو سکتے ہیں کہ ان کا قرضہ واپس ملتا رہے انہیں۔ اور جب عوام کی بات کرتے ہیں تو عوام ظاہر ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی لیے مہنگائی کم ہوگی یا نہیں، اور پھر اس کو جب وہ فردر زوم ان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، کیا یہ سستا ہوگا، کیا کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوں گی، کیا ان کی آمدنی میں ان کے اخراجات پورے ہو پائیں گے۔ اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کا ایک بیلنس رکھنا، ایک میکرو اکانومی کا اور مائکرو اکانومی کا، یہ بہرحال ایک چیلنج ہے۔ سچویشن ہوتی ہے۔ اور اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے سال جولائی کو دیکھیں جب کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا، اور آج چند ماہ کے بعد جب ہم سچویشن دیکھتے ہیں اور آئی ایم ایف اپنا اس اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا پہلا ریویو کرنے بھی پہنچ گیا ہے، تو جولائی کے مقابلے میں اب صورتحال جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت بہتر ہے۔ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز تھے وہ بھی استعمال کیے، کچھ پروڈنٹ فسکل پالیسیز کا استعمال بھی ہوا، کچھ جو ٹائم پہ آپ کو آئی ایم ایف کا کور مل گیا جس کی وجہ سے کریڈٹ ریٹنگ تھوڑی سی جو گر رہی تھی اس کا گرنا رک گیا، تو اس کا فائدہ بھی ہوا۔ اور اس سال جو کاٹن کا آؤٹ پٹ ہے وہ ماشاء اللہ مونسون جو ہے وہ کنٹینڈ رہی، وہ شکر ہے کہ کوئی سیریس سچویشن نہیں بنی سیلاب کی، تو وہ بھی ایک پازیٹیو سائن رہا۔ تو آج اگر ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو آج آپ کا جو پہلی قسط کے لیے جو ٹرانچ ریویو کے لیے جو کنڈیشنلٹیز ہیں یا جو کمٹمنٹ ہیں، صرف اس میں ایک چیز ہے جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہو پائی، اور وہ ہے ایکسٹرنل فنانسنگ، کہ ہمیں دوست ممالک سے جو ڈپازٹ لینے ہیں یا جو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل لینا ہے، اس کی ابھی تک اس طرح سے کمٹمنٹ نہیں آئی، اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ کی انفارچونیٹ سچویشن بھی ہے کہ جن ممالک کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس وقت وہ اپنی اپنی جگہ وہ ارجنٹ چیزوں کو ٹیکل کرنے میں مصروف ہے۔ تو آئی ایم ایف کو بھی یہ چیز کی سمجھ ہونی چاہیے۔ تو میرا نہیں خیال کہ دسمبر والی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ریلیز ہونے میں کوئی پرابلم بنے۔ یہ تو ہو گئی میکرو اکنامک، تو ہو گئی۔ میں ایک اور اینگل سے یہ چیز آپ سے پوچھتا ہوں
ایک چیز ہوتی ہے جو ہم خرچ کرتے ہیں جسے اکانومسٹ اسے ایکرو کہتے ہیں، ایکروولس. یہ ساری جو آپ نے بات بتائی یہ ایکرول ہی ہے کہ ایکرول میں اب کوئی نہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں نہ انٹرنل میں، اور چلتا رہے گا، ایکرو کہتے ہیں. دوسرے اینگل سے یہ تھا کہ ایک خاص اکنامک لیول پہ لوگ زندہ کر رہے تھے. جب فیول پرائسز بڑھائی گئیں اور انفلیشن ہوئی تو جو بالکل مڈل کلاس اور لوور تھے ان کی جیب سے، وہ جیسے کہتے ہیں نا، ان کے جسم سے نکل کے یہ ملک دوبارہ سروائیو کیے، نہ کہ وہ کہ جو بینیفیشر تھے. اس سے یہ ہوا ہے کہ جو مڈل کلاس تھی وہ پاورٹی میں. اب آفیشلی پاورٹی کے جو ڈیفائن فگرز ہیں جب بھی آتی ہیں، سروے ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے بہت لوگ. تو یہ جو ایک ہاؤس ہولڈ لیول کے اوپر ہم جا کے دیکھیں ڈفرینٹ، جو ملک نیچے گر گیا، یہ کب تک؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریکوری جسے کہہ رہے ہیں یہ صرف یہ ہے کہ سلائیڈ اریسٹ ہو گئی ہے اور وہاں پہ سٹیبل ہو گیا. جیسے وہ سیلاب کے بعد آتے ہیں نا لوگ، تو وہ بندوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، بندوں پہ پکی گھر بنا لیتے، وہیں رہنے شروع ہوتے، اپنے گھر ختم ہو گئے. تو یہ پورا ملک اس قسم پرسی کے عالم میں، اور وہاں پہ اس کو ہم ریکوری شاید کہہ رہے ہیں سٹیبل. تو وہ کب تک ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک کہ چانسز دیکھیں ہیں؟ طاہر، اس میں میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ نا امید ہونے کی نہیں، نا امید نہیں، یہ پکچر ہے. یقیناً اس وقت چیزیں جو ہیں وہ چیلنجنگ ہیں. مڈل کلاس جو ہے اس کو اس کا بہت بڑا برنٹ جو ہے وہ بیئر کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو کنٹینیو رہتا ہے، اور جو کچھ پروڈنٹ میئرز لیے جا رہے ہیں، اور یہ جو اسپیشلی ہولڈنگ اور اسمگلنگ، خواہ وہ ڈالر کی ہے یا وہ چینی کی ہے، اس کو کنٹین رکھا جاتا ہے. اور جس طریقے سے یہ انرجی سرکولر ڈیٹ کو اور گیس سرکولر ڈیٹ کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ آر اسٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن. یعنی آپ یہ سوچ کے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے کہ جی یہ اس کے ساتھ کچھ افراد کی مائکرو اکانومی جو ہے وہ یقیناً وہ افیکٹ ہوگی، اور اس کے لیے علیحدہ سے سوچنا ہوگا. تو اس کو سوشل پروٹیکشن کیسے دینی ہے، وہ ایک علیحدہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ آپ کی سوشل پروٹیکشن اسٹریٹجی تیار نہیں، اس کی وجہ سے آپ پی آئی اے کو لاس پہ چلاتے جائیں یا اور اداروں کو لاس پہ چلاتے جائیں، تو وہ دو علیحدہ سچویشن ہے، ان کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. تو ایک تو ہمیں جو اکانومی کے جو یہ جو تھے ہول سے اس کے پیندے پلگ کرنا پڑے گا. اب یہ پلگ ہونا شروع ہو گئے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. دوسرا جو آج کا الیکشن کمیشن کا جو اناؤنسمنٹ اناؤنسمنٹ ہے کہ 11 فروری کو ملک میں الیکشن ہو رہے ہوں گے، یہ اگین آئی تھنک اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، کیونکہ یہ بہت زیادہ کلیئرٹی دے گا اب آپ کے دوست ممالک کو بھی، آپ کے انویسٹرز کو بھی، ایون آئی ایم ایف کو بھی. تو آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس کو اگلا پروگرام جو کہ پاکستان کو ہر حال میں لینا ہے، کہ وہ نیگوشیٹ کرنا ہے، تو وہ کس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہوگا اسے. اسی طریقے سے یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو بھی پارٹی یا پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ ان کی حکومت میں وہ آ سکتے ہیں عوام کی سپورٹ کی وجہ سے، تو وہ جس طرح کے وہ وعدے کر رہے ہوں گے عوام سے الیکشن ریلیز میں، تو ان کو بھی یہ اب بڑا سوچ سمجھ کے وعدے کرنے ہوں گے. جو کہ ان کو یہ ایک چیز تو یقینی ہے کہ جو موجودہ تسلسل ہے پالیسیز کا، میکرو اکنامک پالیسیز کا، یہ جو بھی حکومت آئے گی، کوئی بھی پارٹی آئے، کرنا پڑے گا. وہ اس کو لے کے چلنا پڑے گا، ورنہ یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. پیسے ہی نہیں ہے، ورنہ کریں گے بھی کہاں سے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ووٹر کو بھی سمجھنا ہے، یہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو بھی سمجھنا ہے، اور یہ آنے والی حکومت کو بھی اس چیز کو سمجھنا بھی ہوگا اور اس پہ عمل درآمد بھی کرنا ہوگا. بالکل. جو پروگرام ہمارے لے مین دیکھتا ہے، مائکرو اکنامک ایکسپرٹ نہیں ہے، یا ہماری طرح کے نیم خواندہ بھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری طرح کے نیم خواندہ بھی نہیں ہے، جو کہ بالکل لے مین ہے، جسے نہیں پتا تھا. اس کے اینگل سے جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی زیادہ ہے اور خرچے کم ہے تو پس انداز ہونا شروع ہو جائے گا، اور یو ول بیکم رچ، امیر ہونا شروع ہو سرپلس کہتے ہیں. اگر خرچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، تو آپ اثاثے بیچنا شروع کر دیں گے اور آپ غریب ہو جائیں گے. یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. تو ہماری یہ سٹیبل تو ہو گئے جائے کہ ایکرول کی حد تک جو ہم کہتے ہیں خرچے کے لیے، لیکن جو انکم کے پروجیکٹس تھے جن سے آپ کی ایکسپورٹس بڑھ سکتی تھی یا اور کرنے کے لیے، تو یہ سارا برانٹ غریبوں کے ساتھ اس انڈسٹری نے بھی لیا ہے اور اس ہیومن ریسورس نے بھی لیا ہے، جو کہ شاید برین ڈرین ہو رہا ہو. یا تو اس کی آگے کیا آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ تو ان کا مینڈیٹ بھی یہی ہے. اگر ہم پڑھیں ان کو، آئی ایم ایف کے پروگرام کو بھی، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ فزیکل سائیڈ آپ کی جو ہے وہ فزیکل سپیس ہونی چاہیے،
ایکسٹرنل اکاؤنٹ تاکہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں کوئی کنٹری ڈیفالٹ نہ کر کے بیٹھ جائے؟ طاہر، ہم نے پاکستان میں سری لنکا کو بہت زیادہ ڈسکس کیا، ہاں بہت کیا، ظاہر ہے اسٹوڈیو میں کیا ہم نے، اسٹوڈیو میں بھی بہت زیادہ کیا۔ سری لنکا دیوالیہ ہو گیا، ہاں ہو گیا، دیوالیہ ہونے کے بعد آئی ایم ایف پروگرام بلاخر اس کو کوئی 10-11 مہینے کے ڈیلے کے بعد مل گیا اور اس پروگرام پہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آج اگر آپ سری لنکا کی انفلیشن کو دیکھیں تو پاکستان کے آدھی سے بھی کم ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ پینفل میئر سب لے لیے گئے، لیکن اب ایک اسٹیبلٹی اور ایک سرٹینٹی آ گئی۔ تو آپ کے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں، لیکن ان کی انکم نہیں بڑھی، نہیں، لیکن انفلیشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ مزید ایروڈ نہیں ہوئی نا ان کی انکم، دیکھیے آپ کی، لیکن انکم بڑی نہیں، لیکن آپ کے پاس دو کنٹینیوس پاورٹی میں طاہر، آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں نا۔ آپ کے پاس ایک تو جولائی 2023 والی صورتحال ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس اب پیمنٹس کرنے کے پیسے، پتہ ہی نہیں تھا نا، پیسے ختم ہو جائیں، ڈالرز ختم ہو جائیں، خدا نخواستہ ملک دیوالیہ ہو جائے، خدا نخواستہ یہاں پہ میڈیسن، اسینشیل فوڈ، اسینشیل سپلائز وہ آنا بند ہو جائیں، یہ سارا کچھ ہو جائے، یا کہ یہ اور روپیہ جو ہے وہ بہت زیادہ اور مزید ڈیویلیو ہو کے وہ کسی بھی ریٹ پہ جا پہنچتا، یا آپ کے پاس ایک سرٹینٹی آنا شروع ہو جائے کہ اچھا جی اب یہ میئر جو ہیں ان کو لینا ہے، کچھ لے لیے، باقیوں کو کنٹینیو رکھنا ہے، اور اس کی وجہ سے روپیہ اسٹیبل رہے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اوپر چلا جائے نیچے آ جائے، لیکن ایک ود ان بینڈ رہے گا، آپ کو کوئی اوور نائٹ شاکس نہیں لگ رہے ہوں گے۔ آپ کے پاس امپورٹس کو فنڈ کرنے کے لیے ڈالرز ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے پاس یہ ایک کوشچن ہے جس کو آپ سوشل سیکٹر پہ اسپینڈ کریں گے۔ اب اگر چوائسیز ہیں نا، یا آپ 300-350 ارب روپیہ سال میں گیس پہ لگا دیں، گیس کے سرکولیٹ پہ، یا وہی رقم جو ہے روٹی کے دے لیں وہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دے دیں، ٹھیک بات ہے، یا وہ کسی ایگریکلچر کو سپورٹ کرنے کے لیے، ایکسپورٹ انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینور کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پہ دے دیں۔ تو چوائسیز ہیں نا، تو اس میں ہمیں پاپولر چوائسیز کی بجائے ریشنل چوائسیز کی طرف دیکھنا ہوگا، کہ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ وہ جو شگاف ہیں اکانومی کے پیندے میں، وہ فل کر کے ہم انہی پیسوں کو ڈائیورٹ کر سکیں گے، حکومت کر سکے گی آپ کی جو انکم سپورٹنگ اور لائیولیہوڈ کریٹنگ اپرچونیٹی۔ آخری سوال پوچھتے ہیں ختم کرنے سے پہلے، میرا لمبا ہو رہا ہے پروگرام، یہ بتائیں کہ ہم نے بہت دور دیکھیں، مشرف کا دور مجھے یاد ہے، میں نے ایز اے جرنلسٹ اسے کور کیا ہوا دیکھا ہے، جس وقت پاکستان کا ڈیٹ ری پروفائل ہوا تو بعد میں اب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس سے $32 بلین کا ایک آپ کو ایڈوانٹیج ہوا ہے کیش۔ 15 سال کے لیے آگے چلے گئے اور وہ سارا ریئل ٹائم اکاؤنٹنگ میں جیسے کہتے ہیں نا، وہ آپ نے 202 بلین انہوں نے رائٹ آف کیے، اور سینٹ سے اپروو انہوں نے صرف 200 ملین کروائے کہ ریئل ٹائم اکاؤنٹنگ میں ان کی ویلیو یہ تھی پاکستان کا۔ تو ایک ہوپ تھی کہ لوگ کہتے پاکستان از اے ڈیسٹینیشن، لیٹس گو ارننگ۔ پھر ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ جب ایکسپیٹ جو ہے چھوٹی چھوٹی رقم $3 ملین، $4 ملین کینیڈا میں اپنا رینچ بیچ کے وہ آنا چاہتے تھے کرنے کے لیے۔ یہ والی ہوپ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑی نیئر ماضی میں یہ تھی، 1-2 سال پہلے ہم نے، وہ کب دوبارہ آ جائے گی ان کے اندر، جس وقت لوگ یہ بھول کے کہ ٹھیک ہے گرے تھے، ماضی کا وہ زخم تھا، لیٹس ورک ہارڈ اینڈ انویسٹ، اور لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں چھوٹے، ہم سے پوچھیں کہ کوئی فیزیبلٹی بناؤ پروجیکٹ۔ میرے کئی دوست پوچھتے تھے وہ کب تک؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ چاہیے ہوں گی، اور وہ یہ نہیں کہ ٹائم لائن بھی کوئی ہوگی، اوور نائٹ آ جائے گا، وہ آپ کو کم از کم 1 سال لگے گا۔ ایک یہ کہ بڑا ہوپ فل ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ ہاں، تو ایک یہ ہے کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ رینج باؤنڈ رہے، اس میں جمپس نہ ہوں، وہ تو رہے گا، ہاں، تو جب وہ رہے گا تو آپ کے جو انلیس کے برنٹ کے اوپر جو ہے وہ $150 کا بیرل ہو جائے، تو آپ کا یہ نہ ہو۔ نہیں، اگر برنٹ 150 پہ چلا جاتا تو پھر آپ کو اپنی بجلی اور گیس کے ریٹ بھی اسی حساب سے یہی میں کہہ رہا ہوں نا، انلیس وہ نہ ہو تو وہ تو رہے گا، تو وہ رہے گا۔ تو اگر آپ کا روپیہ رینج باؤنڈ رہتا ہے، اور آپ کا جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپوزیشن اس کو تسلیم کرتی ہے، حکومت اپنے مینڈیٹ کے مطابق چلنا شروع کرتی ہے، تو یہ دو سرٹینٹیز ہمارے پاس آ جائیں، ایک یہ سیاسی جو عدم یقینی کا خاتمہ، اور دوسرا جو ہماری کرنسی کی والیٹیلیٹی ہے، اس میں جو انسرٹینٹی ہے اس کا خاتمہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز نہیں آئیں گی، یا پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ
چلیں ٹھیک ہے، یہ بڑی ہوپ فل بات ہے، ہوپ کے اوپر ختم کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہے تو ایک سال تو خیر میں ایکسپرٹ کی رائے کو سیکنڈ چیلنج یا کچھ نہیں، بڑا تھوڑا ٹائم ہے یہ ویسے، اگر میں سمجھ یہ رہا تھا کہ اگر مجھے آگے سے ایک آ جائے کہ ایک الیکٹورل ٹرم میں یہ ہو جائے گا 4-5 میں، تو وہ بھی مجھے لگتا تھا کہ ٹھیک ہے، اٹس ناٹ بیڈ، آپ کا اگلا جو ہی آپ کا اگلا IMF پروگرام آتا ہے فیبرری مارچ میں بہتری شروع ہو جائے گی۔ اور آپ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ انلیس کہ کوئی سیاسی یہاں پہ انتشار نہ شروع ہو جائے کہ پاکستان جو ہے وہ ریکور نہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، انٹرنل مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سول انریسٹ نہ ہو، یہ کہہ رہے ہیں نا میں سیاسی انتشار کی بات کر ہاں رہا وہی ہوں، سول انریسٹ، وہی یعنی وہ اس میں کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو آخری بات ایک لائٹر اس کے اوپر میں کر کے اس کو ختم کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کے لیے بڑی دعائیں بھی کی کہ یہ آگے مصر تک یا یمن تک یا ایران تک یا آگے کہیں نہ چلا جائے۔ اس کی ایک وجہ تو وہ ظلم و ستم بھی تھا جو ہم دیکھ رہے تھے نیچرلی، تو آپ کی ہارٹ بیٹ ہے، بچے مرتے دیکھ کے، جو پیرنٹ ہیں وہ ان کے لیے وہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی خوف تھا کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ $100 سے اوپر تیل کی چلی جائے اور ہماری کرنسی بھی پھر وہی شروع ہو جائے اور ہم گاڑی چلانے سے بھی دوبارہ ایک دفعہ سے ہاتھ رکھنے پڑے۔ لیکن دیکھیں اللہ کرے شاید نہ ہو۔ آج تک کے لیے اتنے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔